نیو یارک شہر، ذہن میں کیا آتا ہے؟ اونچی اونچی عمارتیں، پیلی ٹیکسیاں اور ایک ایسی انرجی جو کبھی سوتی نہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں نا، اس کا زیادہ تر حصہ تو ایک صدی پہلے تھا ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ شہر جو آج دنیا کا دل سمجھا جاتا ہے، آخر اس مقام تک پہنچا کیسے؟ چلیں اس کی پوری کہانی دیکھتے ہیں۔ 83 لاکھ لوگ، یعنی تقریباً 8.5 ملین۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 83 لاکھ کہانیاں ہیں جو روز شہر کی سڑکوں پر بنتی اور بگڑتی ہیں۔ مطلب ایک ایسا شہر جس کا سائز اور اس کی روح دونوں ہی کمال کے ہیں۔ تو ہاں، یہی تو اصل سوال ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ پوسٹ، ایک تجارتی چوکی، دنیا کا سب سے بڑا، سب سے عظیم شہر کیسے بن گئی؟ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں، یہ تو 400 سال پر پھیلی ایک داستان ہے، جس میں بحران بھی ملیں گے، نئی نئی ایجادات بھی، اور ہاں، بار بار گر کر اٹھنے کی ایک ایسی ہمت جو شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ چلے کہانی کو بالکل شروع سے پکڑتے ہیں، اس وقت سے جب یہاں اونچی عمارتیں نہیں بلکہ صرف گھنے جنگل ہوا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، آج جہاں سڑکوں کا جال ہے، وہاں کبھی گھنے جنگل تھے، صاف دریا بہتے تھے اور ہر طرف جنگلی جانوروں کا راج تھا۔ اور اس زمین پر لیناپی قبیلے کے لوگ رہتے تھے، کوئی 1-2 سال نہیں، ہزاروں سال سے، فطرت کے ساتھ بالکل ایک ہو کر۔ لیکن پھر 16ویں صدی میں دور سمندر پر کچھ نئے جہاز نظر آنے لگے۔ اور یہ جو ڈچ آئے تھے نا، ان کا مقصد کوئی ملک فتح کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد سیدھا سیدھا تھا پیسہ کمانا۔ اور ہڈسن دریا کے آس پاس کا علاقہ وہ جانوروں کی کھال کی تجارت کے لیے سمجھے سونے کی کان تھا۔ اور یہی سوچ، یہ بزنس والی سوچ، نیو یارک کے ڈی این اے کا سب سے پہلا اور اہم حصہ بنی۔ تو 1624 میں پہلے ڈچ آباد کار یہاں آ پہنچے، اور آتے ہی صرف 1 سال کے اندر انہوں نے ہڈسن دریا کے بالکل منہ پر ایک قلعہ کھڑا کر دیا جس کا نام رکھا فورٹ ایمسٹرڈیم۔ اور بس اسی قلعے کے آس پاس ایک چھوٹی سی بستی بسنا شروع ہو گئی، نیو ایمسٹرڈیم۔ یہی وہ بستی تھی جو آگے چل کر نیو یارک بننے والی تھی۔ اور پھر 1626 میں ہوئی تاریخ کی شاید سب سے مشہور اور متنازع ڈیل۔ ڈچ لوگوں نے پورا کا پورا مین ہیٹن جزیرہ مقامی لیناپی قبیلے سے خرید لیا۔ اور قیمت کیا تھی؟ صرف 60 گلڈرز، یعنی آج کے حساب سے دیکھیں تو شاید $1000 کا سامان۔ بس یہیں سے اس شہر کی بنیاد پڑی، ایک ایسی ڈیل پر جو آج تک زیر بحث ہے۔ لیکن ڈچ لوگوں کا راج یہاں زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں تھا۔ سمندر کے پار سے ایک اور بڑی طاقت نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور وہ اس بستی کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اور پھر 1664 میں انگریزوں کے جہاز بندرگاہ پر آ کھڑے ہوئے۔ ڈچ گورنر پیٹر سٹایوسنٹ صورتحال سمجھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یوں بغیر ایک بھی گولی چلے نیو ایمسٹرڈیم کا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ ایک بہت ہی خاموش تبدیلی تھی، لیکن اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انگریزوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شہر کا نام بدلا، نیو ایمسٹرڈیم سے نیو یارک۔ یہ نام انگلینڈ کے ڈیوک آف یارک کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اور یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئی حکومت، ایک نئی پہچان کا اعلان تھا۔ انگریزوں کے دور میں شہر تو بڑھ رہا تھا، لیکن اس ترقی کے پیچھے ایک بہت تاریک حقیقت بھی تھی: غلامی۔ یہ شہر کی معیشت کا ایک بہت اہم حصہ بن چکی تھی۔ حالت یہ تھی کہ 1740 کی دہائی تک نیو یارک میں رہنے والا ہر 5واں شخص ایک غلام تھا۔ یہ شہر ان کی محنت پر کھڑا ہو رہا تھا۔ اور پھر جب امریکی انقلاب کی آگ بھڑکی تو نیو یارک اس کا ایک بڑا مرکز تھا، یہیں سے آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ حالانکہ جنگ کے زیادہ تر عرصے میں شہر پر انگریزوں کا ہی قبضہ رہا، لیکن جب آزادی ملی تو اسی شہر کو ایک اعزاز ملا، یہ امریکہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ اب آتی ہے 19ویں صدی، اور یہ صدی نیو یارک کے لیے ایک طوفان کی طرح تھی۔ اس نے شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں شہر نے اتنی تیزی سے ترقی کی جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ 1800 میں آبادی تھی صرف 60,000، اور صرف 50 سال بعد 1850 میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے 2 بڑی وجہ تھیں۔ ایک تو ایری کنال کا بننا، جس نے نیو یارک کو امریکہ کی سب سے بڑی بندرگاہ بنا دیا، اور دوسری وجہ تھی دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں کروڑوں تارکین وطن۔
لیکن اتنی تیز ترقی کی ایک قیمت بھی تھی، اور وہ قیمت بہت بھیانک تھی۔ شہر بھیڑ، بیماریوں اور غربت کا گڑھ بنتا جا رہا تھا۔ لوگ تنگ، اندھیرے گھروں میں رہنے پر مجبور تھے۔ ہیضے جیسی بیماریاں عام تھیں۔ پھر 1835 میں ایک بہت بڑی آگ لگی جس نے شہر کا بڑا حصہ راکھ کر دیا، اور خانہ جنگی کے دوران تو یہاں اتنے شدید فسادات ہوئے کہ ہر طرف افراتفری پھیل۔ لیکن ان تمام مشکلات کے بیچ بھی نیو یارک خود کو پھر سے بنا رہا تھا۔ ایک طرف یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف سینٹرل پارک بنایا جا رہا تھا جو شہر کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ بروکلن برج جیسا شاہکار بن رہا تھا جس نے انجینئرنگ کی دنیا بدل دی، اور پھر مجسمہ آزادی جو دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی ایک نئی علامت بن گیا۔ پھر آئی 20ویں صدی، اور یہ صدی شہر کو آسمان کی بلندیوں پر بھی لے کر گئی ہے اور زمین کی پستیوں میں بھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جو انتہاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی ایک نئی ریس لگ گئی، آسمان تک پہنچنے کی ریس۔ کرائسلر بلڈنگ، پھر ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ نیو یارک کی دولت، اس کی طاقت اور اس کے عروج کا کھلا اعلان تھیں۔ لیکن یہ جشن کا ماحول اچانک ختم ہو گیا۔ 1920 کی دہائی، جسے رورنگ 20s کہتے ہیں، وہ خوشحالی اور جاز کا دور تھا۔ لیکن پھر آیا 1929 کا وال اسٹریٹ کریش، اور سب کچھ زمین پر آ گرا۔ عظیم کساد بازاری یعنی دی گریٹ ڈپریشن نے شہر کو بالکل کنگال کر دیا۔ بے گھر لوگ پارکوں میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے، جنہیں ہوور ویلز کا نام دیا گیا۔ اس معاشی تباہی سے شہر کو باہر نکالا دوسری جنگ عظیم نے۔ نیو یارک کی فیکٹریاں دن رات چلنے لگیں، اس کی بندرگاہیں اتحادی فوجوں کے لیے لائف لائن بن گئیں۔ جنگ نے نہ صرف شہر کی اکانومی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا، بلکہ نیو یارک کو عالمی سطح پر ایک بہت اہم مقام بھی دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نیو یارک نے خود کو ایک بار پھر نئے سرے سے بنایا، اور اس بار وہ ایک ایسی عالمی طاقت بن کر ابھرا جس کی مثال ملنا مشکل تھی۔ اس نے دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے پکی کر لی۔ سچیں، جنگ نے یورپ کے بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن نیو یارک محفوظ تھا۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر یہیں بنا۔ آرٹ کی دنیا کا مرکز جو پہلے پیرس ہوا کرتا تھا، وہ نیو یارک منتقل ہو گیا، اور فائنانس کی دنیا میں یہ لندن کا سب سے بڑا مقابلہ بن گیا۔ تو نیو یارک کی پوری کہانی کا نچوڑ یہی ہے۔ یہ مسلسل بدلنے کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو کسی بھی بحران سے ٹوٹتا نہیں، بلکہ اسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کسی بھی شہر کی اصل عظمت کس چیز میں ہے؟ اس کی اونچی عمارتوں اور کامیابیوں میں، یا پھر ہر بار گرنے کے بعد راکھ سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت میں؟